اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنا بن پائیں، واسمعوا، اور اللہ کے احکام کو، اس کی باتوں کو غور سے سنو، اور صرف سننا نہیں ہے، وَأَطِيعُوا، اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو کون ہے جو قرض حسنہ دے۔ آج کی ان دونوں آیتوں سے مجھے دو تین باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ تغابن کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بیان کیا، حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات والا صفات جو ہیں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو بھی کام کرتے ہیں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن مخلوق سے ضرور سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے، میں علیم بذات الصدور ہوں۔ اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے کہ انہ علی کل شیء قدیر ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے۔ وہ اپنی صفت بیان کرتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، میں تمام تمہارے کاموں سے باخبر ہوں، چاہے تم رات میں کرو، دن میں کرو، اندھیرے میں کرو، اجالے میں کرو، جلوت میں کرو، خلوت میں کرو، ایک کمرے میں بند ہو کر، روم میں اکیلے ہو کر کرو، مجھے خوب معلوم ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی معاملات کو یسیر، آسان کرنے والا ہوں۔ یہ تمام صفات سورہ تغابن کے ان آیات میں لا کر اللہ نے یہ بتایا کہ مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، میں اپنی ذات کے اعتبار سے خالق و مالک ہوں۔ البتہ بندے کے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ قدرت ہے، نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ عمر ہے، کچھ نہیں۔ عمر زوال پذیر، طاقت زوال پذیر، حسن زوال پذیر۔ دنیا میں عموماً دیکھا جاتا ہے لوگ بیوٹی پر مرتے ہیں، بیوٹی، خوبصورتی، حالانکہ یہ زوال پذیر چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوالٹی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کوالٹی میں بھی دوام نہیں۔ ایک انسان کی انجینئرنگ تب تک ہے جب تک اللہ میموری باقی رکھے گا۔ ایک انسان کا علم دین ہو یا دنیا تب تک ہے جب تک میموری ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے باب میں آیا کہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا، ان کو 5 روایتیں بھی یاد نہ رہی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے وہاں اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی ریالٹی ہے، اخلاق و کیریکٹر ہے، بہترین زندگی ہے۔ نہ کوالٹی میں ہمیشگی اور دوام ہے، نہ بیوٹی اور حسن میں ہمیشگی اور دوام ہے۔ ریالٹی میں ہمیشگی اور دوام ہے، جو انسان اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، اچھی زندگی، اللہ کے بھی حقوق اور بندوں کے بھی حقوق، یہ زندگی دنیا میں بھی زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ہمارے اکابر دنیا سے روانہ ہو گئے، کسی کی موت کو 1300 سال، 1200 سال، 800 سال، 400 سال، 300 سال ہو گئے،
ان کے اقوال زندہ، ان کی باتیں زندہ، ان کی زندگی زندہ، ان کی باتوں سے لوگ اپنی تربیت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ریالٹی تھی جو اللہ کو پسند تھی۔ تو انسان کو، اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے اختیار سے نہیں آیا اور نہ اپنے اختیار سے جاتا ہے، نہ وجود اختیار سے، نہ پیدا ہونا اختیار سے، اور نہ دنیا سے جانا اختیار سے۔ تو جب دونوں ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر دنیا کی زندگی جو ان دونوں کے بیچ میں ہے وہ اپنے اختیار سے کیوں گزارتے ہیں؟ اسی کے اختیار پر کیوں نہ گزاریں جس کے اختیار سے آئے ہیں اور جس کے اختیار سے جانا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس زندگی کو اللہ کے اختیار پر جب ڈالتے ہیں تو زندگی اپنے لیے بھی گلاب کا پھول بنتی ہے، دوسروں کے لیے بھی بنتی ہے، اور اس زندگی کو جب بغاوت پر، نافرمانیوں پر، معاصی پر، گناہوں پر ڈالتے ہیں تو یہ زندگی میرے لیے بھی کانٹا بنتی ہے، اس لیے کہ میرا دل کینہ، حسد، بغض، نفرتیں، دشمنیاں، لوگوں کی لعنتیں، لوگوں کی لعنتیں، لوگوں کی ملامتیں، لوگوں کی بد دعائیں، میں اس کا مستحق بن جاتا ہوں، تو میری زندگی اور تو میرے لیے بھی کانٹا بنتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی کانٹا بنتی۔ میرا ذہن جا رہا ہے بخاری کی ایک روایت کی طرف، خوب سنو میرے بھائی اور بہنوں، جب کسی کی بد دعا چلتی ہے تو وہ صرف لقمہ نہیں چھینتی بلکہ وہ کبھی سجدہ کو بھی چھین لیتی ہے وہ بد دعا، اور حیا کو بھی چھین لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کی بد دعا کی وجہ سے صرف ہم کھانے کے محتاج نہیں ہو جاتے، لوگوں میں مشہور یہی ہے، بد دعا لگے گی روزی چلی جائے گی، کھانے کے محتاج ہو جائیں گے، لالے پڑیں گے۔ صرف لقمہ نہیں چھینتی بد دعا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی بد دعا سجدوں کو چھین لیتی ہے، عبادت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، حیا چھین لیتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، اسی حدیث شریف کی طرف میرا ذہن چلا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے ناحق کے الزام لگا دیے، غلط الزام، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 بد دعائیں دی، اور ان بد دعاؤں میں یہ کہا اللہ تیری عمر لمبی کرے، تجھے مال کے فتنے میں مبتلا کرے، اور تو دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو۔ یہ 3 بد دعائیں دے دی۔ اس آدمی کی دعا، بد دعا قبول ہو گئی، سعد بن ابی وقاص کی، صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اس آدمی کی عمر اتنی لمبی ہوئی، اتنی لمبی ہوئی کہ آنکھوں کی پلکیں جو تھی وہ یہاں آ گئی، اور وہ یوں اٹھا کر چلتا تھا، اتنی لمبی عمر۔ اور مال کا فتنہ ایسا ہوا کہ بھیک مانگ رہا تھا، اور دنیا کا فتنہ ایسا ہوا کہ بھیک مانگتے مانگتے اس بڑھاپے کے اندر بھی وہ جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لوگ اسے مارتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں اس سے پوچھا گیا کہ یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ اس نے کہا سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سعد کی بد دعا نے اس کی حیا چھین لی، بے حیا بن گیا وہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بد دعا جو ہے وہ صرف لقمے نہیں چھینتی بلکہ کبھی وہ سجدے بھی چھین لیتی، عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی، حیا چھین لیتی۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ سورہ تغابن کے پہلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے اسی کو ذکر فرمایا، اور دوسرے رکوع میں پھر بندوں کے حالات کو ذکر کر کے یہ کہا میرا بندہ تو ہر وقت میرا محتاج ہے، تیرا سکون 1 سیکنڈ بھی تجھے نہیں مل سکتا اگر رب نہ چاہے۔ 1 سیکنڈ، میں 1 منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ بھی تجھے سکون نہیں مل سکتا اگر رب نہ چاہے۔ پتے کا گرنا اللہ کے حکم پر، قطرے کا گرنا اللہ کے حکم پر، بارش کا آنا حکم ربانی پر، اور اولاد کا ہونا حکم مولا کے اوپر، انسان کا سکون اور راتوں میں نیند کا آنا اور رزق کا ملنا اللہ کے احکام پر ہے۔ تمام چیزوں میں اللہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے تو مجبور محض ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرا مجبور بندہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں ہے۔ تجھے جو بھی مصیبت پہنچے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچے گی۔
लेकिन याद रखो, मोमिन पर आने वाली मुसीबत दो तरह की होती है। मोमिन के लिए मुसीबत राहत है, या तो मुसीबत से अल्लाह गुनाहों को माफ करता है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि वैसे वो अल्लाह अल्लाह न करता, वैसे वो नमाज न पढ़ता, वैसे वो मस्जिद में न जाता, वैसे वो तहज्जुद न पढ़ता, वैसे वो अल्लाह को याद न करता, मुसीबत आई तो अल्लाह को याद करने लगा, तौबा करने लगा, रोने लगा, नतीजा ये हुआ अल्लाह इसको माफ करता है। मोमिन की मुसीबत ये मोमिन के गुनाहों को माफ करती है, या फिर मोमिन की मुसीबत उसके दर्जात को बुलंद करती है। वो आम हालात और सेहत में नमाजों से वो मकाम नहीं पा सकता था जो बीमारी में रोने से अल्लाह इसको दे रहा है। आए हाय, क्या कह रहे हैं उलमा, मुहद्दिसीन ने कितनी बेहतरीन बात लिखी। फरमाया सेहत की हालत में तेरी नमाजों पर, तेरे रोजों पर, तेरी इबादत पर तुझे वो बुलंद मकाम अल्लाह न देता जो तेरी बीमारी को देकर तेरे सब्र पर, तेरे आह ऊह पर, तेरे रुजू इल्लाह पर अल्लाह तुझे दे रहा है। और अल्लाह की तरफ से जब बलाएं चलती है तो बलाओं को रोकने का पूरे कुरान को पढ़ लो, दो ही बातें मालूम हो रही है, एक मोमिन का सदका या मोमिन की दुआ, बस यही दो चीजें हैं। या तो सदका बलाओं को रोकता है या दुआ बलाओं को रोकती है, और दोनों में हम काहिल हैं, सदके के बाब में भी और जो है दुआ के बाब में भी हमारी बहुत सुस्ती है। हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाब में रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने यही सूरह तगाबुन की मन लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। कर्ज हसना का मतलब कर्ज का माल, इसलिए लफ्ज कर्ज बोला गया कि कर्ज में लिया हुआ वापस करना होता है। अल्लाह कहता है मैं जो ले रहा हूं वो मैं तुम्हें वापस करूंगा, और अच्छे तरीक पर, यानी एक दिया है तो 700 दूंगा तुम्हें, कर्जन हसना। जब ये आयत उतरी तो हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर के खिदमत में जाकर, या रसूलल्लाह अल्लाह कर्ज मांग रहा है तो मुझे वो ज्यादा देगा? फरमाया बिल्कुल। तो अबू दहदा ने फरमाया हजरत मेरे दो बाग हैं, एक आलिया में एक साफिला में। मदीने में एक जगह थी अवाली, आज भी है अवाली, एक आलिया एक साफिला, मेरे दो बाग हैं, मैं दोनों बाग अल्लाह को दे देता हूं। हजरत ने फरमाया एक बाग घर वालों के लिए रखो, एक सदका करो, एक अल्लाह को दो। फरमाया आलिया वाला बाग बड़ा अच्छा है, मैं वो दे देता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया हजरत आप गवाह रहना, मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह मुझे इसके बदले में जन्नत में अता करे। फिर गए अपने बाग में, अपनी औलाद, अपनी बीवी वगैरह उस बाग में थे, वहां मकान था, उसमें रहने के लिए खजूरें पकी हुई है, 600 दरख्त थे उसमें, 600 दरख्त थे खजूर की, बच्चे खा रहे थे, खजूरें जमा थी। फरमाया मेरी अपनी बीवी से और अपने बच्चों से, बच्चों मैंने ये बाग अल्लाह को दे दिया, अब हमारा नहीं है, यहां से निकल जाओ। और कुछ अशार पढ़े, मुझे इस वक्त वो अशार ज़हन में नहीं है, कुछ अशार पढ़े जिसका खुलासा ये था कि ये अल्लाह को दे दिया है, अब अल्लाह मुझे बहुत कुछ अता करेगा और तुम्हें भी देगा। तो रिवायतों में लिखा है कि बीवी ने जमा करदा खजूर को अंदर डाल दिया और बच्चों के जेब से खजूर निकाल कर अंदर डाल दिया, और फरमाया जब अल्लाह का हो गया अब हमें लेने का हक नहीं है। अबू दहदा वहां से निकल कर बच्चों को लेकर दूसरे बाग में चले गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दूसरे बाग में जाकर अबू दहदा को फरमाया, अबू दहदा न मालूम जन्नत में अल्लाह तुझे कितने दरख्त अता करेगा। मंदल लदी युक़रिदुल्लाह, वबाओं को रोकने वाली, बलाओं को रोकने वाली दो ही चीजें हैं, या तो दुआ या सदका, दोनों में हमारी काहिली है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हमारे अइम्मा में से हैं, हारून रशीद ने ख्वाब देखा, कोई भयानक ख्वाब था, कोई बला और वबा आने वाली थी, भयानक ख्वाब था। अबू यूसुफ से ताबीर पूछी, हजरत ने फरमाया हारून रशीद से 100 ऊंट सदका करो, लेकिन रियाया में से, हारून रशीद तो बादशाह था, रियाया में से किसी ने उसी तरह का ख्वाब देखा, उसी तरह का सेम। हारून रशीद से पूछा तो हारून रशीद ने कहा एक बकरा सदका करो। तो हारून रशीद ने, इमाम यूसुफ
سے پوچھا تو کہا ایک بکرا سا. ہارون رشید نے ابو یوسف سے پوچھا حضرت اس کا خواب بھی ایسا ہی ہے میرا خواب بھی ایسا ہی ہے, آپ نے اس کو ایک بکرا مجھے 100 اونٹ کہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے پاس ملک ہے جائیداد ہے, تمہاری بلا تمہارے ملک کو چھین لیتی تو اتنے بڑے ملک کو بچانے کے لیے بڑے صدقے کی ضرورت ہے. اس کا تو ایک چھوٹا سا مکان ہے, یہ مکان یہ وبا چھین لیتی, اس کے لیے ایک بکرا کافی ہے. معلوم ہوتا ہے جس درجے کی وبا اور جس درجے کا ہمارے پاس مال ہوگا اسی طرح کا اللہ کو دیا بھی جائے گا. تو دونوں باتوں میں ہماری غفلت ہے, بلاؤں دعاؤں کے باب میں بھی اور جو ہے صدقے کے باب میں بھی. ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے کے باب میں بھی اپنے آپ کو وسیع الظرف بنائیں اور دعاؤں کے باب میں بھی دل لگا کر کے اللہ کے سامنے دعا کرنے والے بنے. یہ بھی اس وقت جو وبا چل رہی ہے پوری کائنات کو جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے, میں نے ابھی کل کچھ احباب کو کہا, میں نے کہا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 2 رفیق 3 صحابہ تبوک میں نہ جا سکے تھے. اللہ ناراض ہو گئے, نبی کو ناراضگی ہوئی, 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا, سوشل بائیکاٹ ایسا کیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تو قرآن ان کے 50 دن کا نقشہ کھینچ رہا ہے. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اتنی بڑی زمین کے باوجود ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی. میں نے کہا زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے کہ ایک مکان میں رہتے ہیں, مسجد میں آنے کے محتاج, کہیں جانے کے محتاج, کسی جگہ جاؤ تو لائن میں کھڑے رہو, ہر جگہ پریشانی ہی پریشانی. یہ زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود سفر نہیں کر سکتے, جا نہیں سکتے, زیادہ مل نہیں سکتے, زمین تنگ ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی. ایسے موقع پر ہمیں دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے, صدقے کے اہتمام کی ضرورت ہے. کثرت سے ہم صدقہ دینے والے بنے اور دعائیں کرنے والے بنے. اگر یہ دونوں اعمال ہمارے چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان بلاؤں سے ہماری حفاظت کرے گا اور ان بلاؤں کو اللہ تعالی دنیا سے ختم کرے گا. اور صدقے کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کل سلامہ من الناس صدقہ, ارے روزانہ اٹھو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ ہی صدقہ کرنا چاہیے. اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ پیسے نہیں ہے کوئی حرج نہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے من المعروف ان تلقی اخاک من وجہ طلق, فرمایا اپنے بھائی سے ملو تو محبت سے ملو, پیار سے ملو, شفقت سے ملو, ہنستے ہوئے ملو, اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرے گا. حسد والے دل سے نہ ملو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے, صدقے کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے, اس بلا کو اللہ دور فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.